بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تزکیہ بالقرآن کے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ہم نے اس رمضان میں اس لائیو پروگرام کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے تزکیہ نفس اور اپنی اصلاح کے لیے قرآن مجید کے اندر سے کچھ تعلیمات کو سیکھیں۔ تو میں نے اس مقصد کے لیے ان اوصاف یا ان صفات کو مطالعہ کرنے کے لیے یہاں شروع کر رہا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ ہمارے اندر ہوں، اور ہم ان صفات کو سمجھ کر جان کر اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ تو پہلی صفت اس کے لیے جو میں نے چنی ہے وہ المتقین کی ہے۔ متقین کا جو لفظ ہے یہ تقوی سے بنا ہوا ہے، اور تقوی کے معنی کہہ لیجئے کہ عربی زبان میں اس کے معنی ہوتے ہیں بچنا۔ تقوی کے عربی زبان میں معنی ہوتے ہیں بچنا، اور بچنے کا جو مطلب ہے وہ کسی بھی چیز سے بچنا، یعنی کسی حادثے سے بچنا، دشمن سے بچنا، اور کسی جنگلی جانور سے بچنا، یہ سب معنی اس کے اندر عربی زبان میں موجود ہیں۔ تو اس کا بنیادی مطلب کسی اس طرح کی چیز سے بچنا ہے۔ لیکن جب اس کو دینی معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں تو دینی معنی میں اس کا استعمال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم آخرت کے برے انجام سے بچنا۔ تو آخرت کے برے انجام سے جو بچنے کی کوشش کرتا ہے اس آدمی کے اندر خدا خوفی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ آخرت کے لیے جی رہا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ دوزخ میں نہ جائے، تو وہ خدا خوفی والا کہ اب میں نے اس طرح سے زندگی گزارنی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اور قیامت والے دن اس کا فیصلہ میرے خلاف صادر نہ ہو۔ تو یہ خدا خوفی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ دو صفات جس انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، یعنی خدا خوفی اور آخرت کا اندیشہ، کہ جس کو ہم عاقبت اندیش کہتے ہیں، تو آخرت کا اندیشہ جس کے اندر پیدا ہو جائے اور جس کے اندر خدا خوفی پیدا ہو جائے، اس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے حکمت والا قرار دیا ہے۔ لیکن یہ الگ سے صفت ہے، انشاءاللہ جب اس کا وقت آئے گا تو ہم اس کو پڑھیں گے۔ لیکن آج ہم متقی کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو خدا خوفی اور آخرت کی جو اندیشہ ہے، یہ آدمی کے اندر دو بڑی صفات پیدا کی، یعنی یہ احساس، یہ حکمت، یہ شعور آدمی کے اندر دو بڑے صفات پیدا کر دیتا ہے۔ پہلی صفت یہ کہ وہ حق بات کو ماننے والا ہوتا ہے۔ حق بات کے ماننے کا مطلب ہے کہ جو سچی بات اس کے سامنے آئی وہ مانے گا، اور دوسرا یہ کہ اپنی غلطی درست کرے گا۔ حق بات کا ماننے کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں اس کے اندر کیوں پیدا ہو جاتی ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے تکبر کو آخرت کے لحاظ سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو تکبر، ہٹ درمی، تعصب، اپنے کلچرل اور اپنی تہذیبی چیزوں کے ساتھ لگاؤ، یہ سارا کچھ وہ چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے آخرت کی وہ اندوہناک دوزخ کی ایک منزل ہوتی ہے جس سے وہ بچنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو خدا خوفی اور آخرت اندیشی، یہ دونوں ہمارے اندر تکبر، تعصب، جمود، ہٹ درمی، ان چیزوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور جب یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو ہم حق بات کو ماننے والے بن جاتے ہیں اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے والے بن جاتے ہیں، توبہ کرنے والے بن جاتے ہیں۔ تو یہ تقوی ہے جو ہمارے اندر یہ وصف پیدا کرتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے اس آیت میں جو آپ کے سامنے ہے، سورہ البقرہ کی دوسری آیت، اس میں یہ کہا ہے کہ قرآن مجید ان لوگوں کے لیے ہدایت بنے گا جو متقی ہیں، یعنی یہ غیر متقیوں کے لیے ہدایت نہیں بنے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا ہٹ درمی، ان کا تکبر، ان کا بڑا پن، ان کا کلچر، ان کی تہذیب، ان کے آباء و اجداد کی باتیں، یہ ساری ان کو روک رہی ہوتی ہیں۔ جبکہ متقی آدمی جو ہے وہ فوراً حق بات کو قبول کرتا ہے، کیونکہ وہ آخرت کے بارے میں اندیشہ ناک ہوتا ہے۔ دوسرا اس کے اندر جو وصف پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ دوسروں کے حقوق ادا کرنے والا بن جاتا ہے۔ اس کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ میں کسی کو تنگ نہ کروں، کسی کی مصیبت نہ بن جاؤں، کسی کے لیے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤں، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤں۔ وہ حقوق ادا کرنے والا، ماں باپ ہیں تو ان کے حقوق، بڑے ہیں تو ان کے حقوق، معاشرہ ہے تو ان کے حقوق، بہن بھائی ہیں تو ان کے حقوق، یہ اس کے اندر دوسرا بڑا وصف پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک وصف جو ہے وہ حق پرستی ہے، اور دوسرا وصف حق کی ادائیگی ہے۔ تو حق کے دونوں ہی پہلو ہیں۔ ایک حق سچائی ہوتا ہے جس کو ماننا ہوتا ہے، اور ایک حق دوسروں کا ہوتا ہے جو ہمارے اوپر قائم ہوتا ہے۔ تو ان کو ہم جب لے کر چلتے ہیں، ان کو جب ہم پورا کرتے ہیں تو ہم متقی بن جاتے ہیں۔ اسی سے پھر خدا کے حقوق بھی شامل ہو جاتے ہیں کہ بندہ خدا کے حقوق بھی پورے کرتا ہے۔ تو بندوں کے حقوق، خدا کے حقوق پورے کرنا، اور حق کو ماننا، جو سچائیاں ہیں اس کو تسلیم کرنا، اور اپنی غلطیوں کو مان کر خدا سے توبہ مانگ کرنا، اور لوگوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا، یہ متقی انسان کے اندر لازمی طور پر یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ آیت سورہ مریم کی ہمارے سامنے ہے، 97 آیت ہے۔
اس میں فرمایا گیا ہے کہ میں نے اے رسول آپ کی زبان میں قرآن مجید کو مہیا کر دیا ہے، میسر کر دیا ہے، آسان کر دیا ہے، تاکہ آپ متقین کو بشارت دیں، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور آپ قوم لدہ کو خبردار کریں۔ قوم لدہ اور متقین دونوں متقابل یعنی موازنے میں لائے گئے ہیں، ایک دوسرے کے کمپیریزن میں لائے گئے ہیں۔ متقین کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہم نے بات کی، اور قوم لدہ کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو ہٹ درمی، تعصب، اپنے روایات کے ساتھ توہمانہ طریقے سے چپکے ہوئے، اکھڑ پن کے ساتھ باتوں کو دیکھنے والے، تعصبات میں ڈوبے ہوئے، یہ لوگ جو ہیں یہ حق بات کو نہیں مانیں گے۔ چنانچہ فرمایا کہ جو متقین ہیں ان کو بشارت دے دیجئے، اور جو قوم لدہ ہیں، جھگڑالو ہیں، اکھڑ پن والے ہیں، بات ماننے والے نہیں ہیں، ان کو انذار کر دیجئے۔ قرآن مجید نے سورہ البقرہ میں ایک جگہ ذکر کیا ہے کہ بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ بڑے سلیقے سے بات کریں، ایسے جیسے کہ دنیا میں ان سے اچھا انسان کوئی نہیں ہے، لیکن ذرا آپ ان کی غلطی نکال دیں جس سے ان کی انا کو ٹھیس پہنچے، جس سے ان کے تعصبات کو ٹھیس پہنچے، تو فوراً لڑنے والے بن جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے کہا ہے کہ وہ الد الخصام ہوتے ہیں، کہ وہ اپنے تعصب اور اکھڑ پن کی وجہ سے ہر وقت جھگڑے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے مطابق متقی وہ شخص ہے جو قوم لدہ نہ ہو، جس کے اندر جمود نہ ہو، اکھڑ پن نہ ہو، تعصب نہ ہو، تکبر نہ ہو، جس کی وجہ سے وہ دوسروں کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے، اپنی غلطیوں کو درست کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو ابھی تک ہم نے جو بات سمجھی ہے وہ یہ کہ خدا کی بات کو سمجھنے کے لیے تقویٰ چاہیے۔ تقویٰ رکاوٹوں کو زائل کرتا ہے۔ خدا خوفی، آخرت کے اندیشہ ہمیں سچائیوں کو ماننے پہ مجبور کرتا ہے اور ہمیں دوسروں کے حقوق ادا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی آپ دیکھیے، یہ جو جملہ ہے قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، کہ اللہ تعالیٰ تو متقیوں کی طرف سے قبول کرتا ہے، یہ جملہ حابیل نے قابیل کو کہا تھا۔ دونوں یہ حضرت آدم کے بیٹے ہیں، ان دونوں نے قربانی کی، دونوں نے اپنی اپنی جو بھی ان کا ذریعہ معاش تھا اس میں سے جو چیز ان کو حاصل ہوئی وہ قربانی کے لیے لے کر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قابیل کی قربانی قبول نہیں کی، حابیل کی قبول کر لی، جس کی وجہ سے حابیل حسد کا شکار ہوا اور اس نے حابیل کو مارنے کا پروگرام بنا لیا۔ تو حابیل نے آگے سے کہا کہ دیکھو مجھ سے کیوں حسد کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے، اللہ نے قربانی قبول کی ہے، اور اللہ تعالیٰ قربانی کس کی قبول کرتے ہیں؟ جو متقی ہو۔ تو تم بھی تقوی اختیار کرو، تمہاری بھی قربانی قبول ہو جائے گی۔ لیکن حابیل کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، اس نے اپنے بھائی کو مار ڈالا۔ تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ میری اور آپ کی نیکی، ایک طرف ہدایت اور نیکی قبول کرنے کے لیے اندر تقوی چاہیے، اور دوسری طرف خدا کے ہاں نیکی قبول کرنے کے لیے بھی تقوی چاہیے۔ تو اگر میری قربانی، میرا نماز، میرا روزہ اس لیے ہے کہ میں دوسروں کو نیچا دکھاؤں، ریاکاری کروں، لوگوں پر لوب جمانے کے لیے ایسا کروں، لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ایسا کروں، تو یہ تقوی نہیں ہے، چنانچہ اللہ کے ہاں یہ قبول نہیں ہوگی۔ تو تقوی کے دو گویا سمجھ لیجئے کہ دو پہلو ہیں۔ ایک تقوی جو ہے وہ ہمیں ہدایت قبول کرنے کے قابل کرتا ہے، اور ایک تقوی جو ہے وہ ہمارے نیکیوں کو خدا کے ہاں قابل قبول بناتا ہے، وہ اجر کا باعث بناتا ہے۔ تو گویا تقوی دو پہلوؤں سے ہمیں فائدہ دیتا ہے، ہدایت قبول کرنے میں، اور پھر اس کے مطابق جب ہم عمل کرتے ہیں تو خدا کی بارگاہ میں اس کے قبول ہونے کے لیے وہ قابل ہو جاتا ہے۔ تو اسی سے آپ نیت کا جو مفہوم ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ نیت دراصل منہ سے کچھ الفاظ بولنا نہیں ہے، بلکہ اس تقوی کا ہونا ہے جو ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ یا اللہ میں یہ نماز آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ یہ زبان سے نہیں، اپنے رویے سے، اپنے کردار سے، اپنے اندر کی ساری قوتوں کے ساتھ یہ بات کہنا، یہ تقوی ہے۔ تو آدمی جو متقی نہیں ہے وہ اپنی ہٹ درمی، اپنے تعصبات، اپنی انا، اپنے تکبر میں پڑا ہوتا ہے، تو وہ ہدایت قبول نہیں کرتا، اور جب وہ انہی چیزوں کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ تو گویا اس جملے سے معلوم ہو رہا ہے کہ حابیل کی نگاہ میں قابیل نے دراصل اس کو نیچا دکھانے کے لیے قربانی کی تھی، تقوی کے ساتھ قربانی نہیں کی تھی۔ یہ آیت سورہ آل عمران کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ بلا من نوفی بعہدہ، جو اپنے عہد کو پورا کرتا ہے، واتقی یعنی تقوی اختیار کرتا ہے، فإن اللہ یحب المتقین۔ تو گویا وعدہ پورا کرنا، عہد پورا کرنا، یہ تقوی ہے۔ عہد صرف وعدہ پورا کرنا نہیں ہے،
عہد ہماری پوری زندگی کو گھیرے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنی حکومت، اپنے معاشرے، اپنے لوگوں کے ساتھ ایک عہد میں بندھے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ خدا کے ساتھ ایک عہد میں بندھے ہوئے ہیں۔ عہد الست میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ تو ان ساری باتوں کے پیش نظر اصل میں جتنی بھی ذمہ داری ہمارے اوپر آتی ہیں، یہاں تک کہ ٹریفک کا قانون، وہ ہم پاکستانی شہری ہونے کی وجہ سے اس کے عہد میں ہیں۔ تو اب ہمیں اشارہ بھی پورا کرنا ہے، ہمیں وعدے بھی پورے کرنے ہیں، ہم نے اپنے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ تو جو اپنے عہدوں کو پورا کرتا ہے، خواہ وہ پیدائشی طور پر اس کے ساتھ لگے ہوئے ہوں، خواہ اس نے خود معاہدہ کر کے سائن کر کے اپنے اوپر ذمہ داریاں لی ہوں، وہ ان سارے عہدوں کو پورا کرتا ہے۔ یہی تقویٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے متقین کو پسند کرتا ہے۔ تو گویا جس نے اپنے ساری ذمہ داریاں جو اس کے اوپر آتی ہیں، جو عائد ہوتی ہیں، ان سب کو اس نے اپنایا اور پورا کرنے کی کوشش کی، تو وہ آدمی متقی قرار پائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ۔ یہ متقین کے لیے انعام ہے، کیونکہ وہ خدا خوفی اور خدا کے لیے سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو خدا پسند کرتا ہے۔ سورہ ہود میں یہ جو آیت ہے فاصبر ان اللہ عاقبۃ للمتقین، یہ نصیحت بھی ہے اور ایک اس میں ضابطہ بھی ہے۔ نصیحت یہ ہے کہ بھائی اگر تم متقی ہو تو پھر صبر کرو، اور اصول اس میں یہ ہے کہ متقی ہی صبر کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صبر کہنے کے بعد کہا ہے کہ متقیوں ہی کو کے لیے عاقبت ہے، تو گویا صبر کرنے والے متقی ہوتے ہیں۔ اور سچی بات ہے کہ صبر صرف متقی ہی کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیا کے ریوارڈ کے لیے، دنیا کے انعام کے لیے کوئی کام کر نہیں رہا ہوتا، وہ تو سیدھے سیدھے آخرت میں کامیابی کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب وہ آخرت میں کامیابی کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ میرا بھائی کیا کہے، میرا دوست کیا کہے، میری ملازم کیا کہہ رہے ہیں۔ اس نے نیکی کی ہے، اگلے دن اگر اس نے برا رویہ بھی اختیار کر لیا تو بس کچھ مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جس نے دنیا کے لیے دیا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھو میں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا، یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، دیکھو میں نے اس کی کیا خدمت کی تھی، یہ میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ تو اب یہ بے صبرا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے دنیا میں ریوارڈ کے لیے کام کیا ہے۔ جو آخرت کے لیے کرتا ہے اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں، وہ اپنی نیکی کرتا چلا جاتا ہے۔ تو فصبر، صبر سے کام لو۔ کیوں؟ کیونکہ صبر کرنے والے متقی ہیں اور متقیوں کے لیے ہی جنت ہے۔ یہ بہت بڑی بشارت ہے کہ دراصل آخرت میں جو کچھ ملنا ہے وہ تقوی کی وجہ سے ملنا ہے، اور جو لوگ تقوی اختیار کریں گے وہ لازماً خدا کے ہاں عاقبت میں اچھے انجام کو پہنچیں گے۔ یہ جو آیت ہے سورہ القصص کی، اس میں دو چیزوں کو جیسے قوم لدہ کے ساتھ موازنے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا، یہاں متقین کو دو لفظوں کے مقابلے میں پیش کیا ہے، ایک علوون کے ساتھ اور ایک فسادن کے ساتھ۔ یہ دونوں متقین کے الٹ ہیں۔ لا یریدون علوون، یہاں یہ آیت میں فرمایا گیا کہ تلک الدار الاخرہ، یہ وہ آخرت کا جو گھر ہے، نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض، ہم یہ آخرت کا گھر ان کے لیے بنا رکھیں گے جو دنیا میں سرکشی پسند نہیں کرتے، چڑھائی، دوسروں کے اوپر دباؤ ڈال کے رکھنا، ان کو غلام بنا کے رکھنا، ان کو ذلیل کر کے رکھنا، ان کو حقیر کر کے رکھنا۔ یہ قوموں کی صورت میں بھی ہوتا ہے کہ ایک قوم دوسری قوموں کو ذلیل کر رہی ہوتی ہے، یہ افراد کی صورت میں بھی ہوتا ہے، یہ دشمنوں کی صورت میں بھی ہوتا ہے، یہ غنڈہ گردی اور بدماشی کی صورت میں بھی ہوتا ہے، اور گھروں کے اندر بس اپنا روب داب جمائے رکھنے کے لیے دوسروں کو ذلیل کرتے رہنا، یہ ساری علوون کی شکلیں ہیں۔ تو جو زمین میں سرکشی کرتا ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ولا فسادہ، اور نہ وہ فساد کرنے والے ہیں۔ فساد جتھے بندی کر کے، غنڈہ گردی کر کے، دوسروں کو نقصان پہنچانا، مال، عزت، آبرو محفوظ نہ رہنے دینا، یہ فساد ہے۔ تو متقین کے اندر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی، وہ علوون نہیں ہوتے، وہ عاجزی والے ہوتے ہیں۔ وہ دوسروں کو اگر وہ بہت چھوٹے بن کر بھی نہیں رہتے تو کم از کم دوسروں کو عزت دے رہے ہوتے ہیں، احترام کر رہے ہوتے ہیں، اپنی غلطیاں مان رہے ہوتے ہیں، ان کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، ان کے کام آ رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنے جیسا انسان سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ متقین ہیں۔ ان کی عاجزی کا مطلب یہی ہے۔ عاجزی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے سامنے حقیر بن کے رہا جائے، بلکہ عاجزی کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسروں کو بھی اپنے جیسا انسان سمجھیں، جس کو انبیاء اس تعلیم میں وضاحت کرتے ہیں کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ تو یہ تقویٰ ہے۔ وہ فساد پیدا کرنے والے نہیں ہوتے، وہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا نہیں کرتے، وہ دوسروں کو
جان اور مال اور عزت کو نقصان نہیں پہنچاتے، گویا دوسرے لوگ ان کے ہاتھوں سے، ان کی زبان سے، ان کے اسلحہ سے، ان کے اشاروں سے، ان کے کنایوں سے، ان کی گالیوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ یہ متقی ہے، یہ صفت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ یہاں بھی یہ بشارت ہے کہ والعاقبۃ للمتقین، عاقبت یعنی آخرت کا گھر کن کے لیے ہے؟ وہ متقین کے لیے ہے، وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ تو یوں ہم نے آج متقی ہونے کی یا تقوی کی صفت کو جانا کہ ہمارے اندر یہ کیا اوصاف پیدا کرنا چاہتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، کل انشاءاللہ دوسرے روزے میں اگلی صفت کے ساتھ حاضر ہوں۔